بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آل اباؤٹ کچن۔ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے املی کی سموسے والی چٹنی، جس کو سموسے کے ساتھ بازار میں سرو کیا جاتا ہے۔ لال کلر کی اورنج کلر کی جو چٹنی ہوتی ہے تو یہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے۔ اس کو ڈفرینٹ قسم کے سموسے کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو چاٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کو بہت مزے کی لگے گی۔ رمضان میں ضرور آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے، انشاءاللہ آپ کو پسند۔ ریسیپی کو لائک کر لیجیے، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے تو آپ کو بہت بہت شکریہ۔ کلک کیجیے سبسکرائب کے بٹن پہ، اس کے بعد گھنٹی کے نشان کو دبائیے، یہ بالکل فری ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو فوراً اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ سموسے والی میٹھی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، اور ڈسکرپشن باکس بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں، اس میں آپ کو ریٹن میں انگریڈینٹس لسٹ مل جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1 گلاس پانی۔ ایک جو نارمل گلاس ہوتا ہے گھر میں، اس سے آپ پانی لے لیں، فل 1 گلاس پانی۔ ہاف کپ ہمیں اس میں چاہیے ہوگی چینی، ہاف کپ چینی ہو گئی، 1 گلاس پانی ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمیں اس کے اندر چیزیں چاہیے، اس میں مسالے میں ہمیں جو اس میں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ اس میں ہے یہ کرش ریڈ چلیز، ہاف ٹی اسپون تک کرش ریڈ چلیز لے لیں، لیکن بہت بھر کے نہیں لینا ہے، تھوڑا لیول لیں، ہاف ٹی اسپون۔ ایک موٹی چٹکی آپ جو ہے وہ فوڈ کلر لے لیں، اور 1/4 ٹی اسپون میں نے اس میں کالا نمک لیا ہے۔ یہ 1 ٹیبل اسپون تک میرے پاس املی ہے، اور یہ میں نے جو ہے وہ زیرے کو دردرا کوٹ لیا ہے، بالکل پاؤڈر نہیں بنانا، کوٹ لینا ہے آپ کو۔ یہ بھی آپ ہاف ٹی اسپون تک لے لیں۔ کرش ریڈ چلیز اور ہاف ٹی اسپون زیرا، اس کو آپ لیول کر کے بہت بھر کے نہیں لیں، بس نارمل سا ہاف ٹی اسپون لے لیں تو وہ اتنے اس میں صحیح رہے گی۔ اس کے علاوہ ہم اس میں کارن فلور یوز کریں گے، تو اس میں آپ 1 ٹی اسپون سے 2 ٹی اسپون تک کارن فلور لے سکتے ہیں، ڈپینڈس کہ آپ کو کتنی گاڑھی چٹنی چاہیے۔ چلیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے دیگچی رکھ دی تھی گرم ہونے کے لیے، تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پانی، 1 گلاس پانی ڈال دیں، اور دیکھیں فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سلو ہے، بالکل ایسی آپ کو بالکل سلو فلیم رکھنا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں املی ڈالیں گے، تو کیا ہوگا جیسے جیسے چینی گھلے گی تو ساتھ ساتھ املی بھی جو ہے اس میں نرم ہوگی اور اپنا فلیور دے گی۔ تو آپ کو فلیم اتنے ہی سلو رکھنا ہے جب تک چینی بالکل ڈیزالو ہو جائے، اور املی جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ اس کے ساتھ آرام سے مکس ہونے لگے۔ ابھی دیکھیں میں اس کے ساتھ ہی املی ڈال رہی ہوں، اور فلیم کو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت ہی سلو فلیم پہ ہمیں اس کو پکانا ہے، 10 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے، اٹ ڈپینڈ کہ املی سافٹ ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں بالکل املی جو ہے، اب آپ جب ہاتھ سے اس کو لیں گے تو گٹلی الگ ہو رہی ہوگی، اٹس مین کہ املی سافٹ ہو گئی ہے، اس نے اپنا جو فلیور ہے وہ یہ جو چینی والا پانی ہے، شیرہ جو ایک طرح سے بن رہا ہے اس میں دے دیا ہے۔ تو بس اب یہ ہمارے پاس اس طرح ڈن ہو چکی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، فلیم کو کریں گے فل فلیم پہ میں اس کو 2 منٹ، 1 سے 2 منٹ اچھے سے جوش دوں گی۔ تقریباً 1 منٹ ہو گئے، اچھے سے جوش دیں آپ اس کو فل فلیم پہ۔ اور اب میں کیا کروں گی، فلیم کو ہم کر دیں گے بند، اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے، روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے۔ املی کا جو ہم نے شیرہ بنایا تھا ساتھ میں املی جو ہے، تو اس کو اب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے، اس کو میں چھان رہی ہوں۔ اس کو ہم چھان لیں گے، اور یہ میک شیور کریں کہ اس کے جو پلپ ہے وہ ہم نہیں ڈالنا، یہیں بس آپ چھنی کے اوپر سے ہی اس کو مصنوعی اس طرح مسل لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا فلیور آ جائے گا۔ ہمیں اس کی جو گٹھلیاں ہیں اور جو پلپ جو ہوگا وہ ہٹا دینا ہے، بس جتنا اس کا فلیور پانی میں آ گیا ہے اٹس انف۔ دیکھیں املی کا شیرہ والا پانی میں نے کلیکٹ کر لیا، اب ہم اس کو اسی دیگچی میں ڈال دیں گے جس کے اندر ہم نے اس کو بنایا تھا۔ اب میں دیگچی کو دوبارہ سے چولہے پہ رکھوں گی، اور ہم اس کے اندر مسالے ڈالنا شروع کریں گے۔ اچھا، میں نے اس کو چولہے پہ دوبارہ رکھ دیا دیگچی کو، اور فلیم کو میڈیم سے فل کی طرف کر لیں تاکہ اچھی ببلنگ اسٹارٹ ہو۔ اب ہم اس میں مسالے ڈالنا شروع کریں گے، جس میں ہمارے پاس کرش ریڈ چلیز ہے، کوٹا ہوا زیرہ ہے، اور اس کے علاوہ فوڈ کلر ہے، زردے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ، اور ہمارے پاس کالا نمک، یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے۔ چاروں ہی مسالوں کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہمارے پاس یہ پانی گرم ہو رہا ہے املی اور شیرے والا، اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اچھا، کلر آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو وہ اورنج کلر سے چاہیے تو آپ ہلکا کلر ڈالیں، اگر تھوڑا ریڈش ٹچ میں چاہیے تو زیادہ کلر ڈالیں، تو یہ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ اس کی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو کلر چاہیے۔ کلر اور تھکنیس اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو کتنے، آپ کو کلر کس طرح کا کلر چاہیے اور کتنی تھکنیس چاہیے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کو پکنے دیں گے۔ اچھا، تقریباً 2 منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہوگا میڈیم فلیم پر، اور اب میں نے اس کو فلیم کو سلو کر دیا۔ 2 منٹ انف ہے مسالے ڈالنے کے بعد۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ کارن فلور ڈالیں گے۔ کارن فلور کا پانی میں گھول کے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں،
اور دیکھیں کارن فلور ڈالتے جائیں, فل فلیم رکھیں. اور اس وقت آپ اس بات کو دیکھیں کہ 1 سے 2 ٹی اسپون میں نے کارن فلور لکھا ہے, تو یہ کہ آپ اپنے حساب سے رکھیں. اگر آپ کو کم گاڑھا چاہیے تو 1 ٹی اسپون تک رکھیں. اگر آپ کو زیادہ گاڑھی چٹنی چاہیے 2 ٹی اسپون تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو تھوڑا بہت اور یہ گاڑھا ہو جائے گا. تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کارن فلور کو تھوڑے سے پانی میں گھول کے آپ اس طرح ڈالتے رہیں. کارن فلور ڈالنے کے بعد بھی آپ کو 1 منٹ جو ہے فل فلیم پہ پکانا ہے. 1 منٹ انف ہوگا. اب میں نے فلیم کو آف کر دیا, تو اب میں اس کو قریب سے دکھا رہی ہوں. دیکھیں چٹنی ہمارے پاس ریڈی ہے. اس طرح کی بہترین قسم کی بالکل بازار ٹچ کے ساتھ چٹنی ہمارے پاس بن چکی ہے. اور گاڑھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اگر آپ زیادہ چاہ رہے ہیں تو آپ 2 ٹی اسپون تک ڈال لیں تو اچھا اور گاڑھا ہو جائے گا. اب میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں اتنی گاڑھی ہو چکی ہے. اگر اتنا گاڑھا آپ کو چاہیے تو آپ 2 ٹی اسپون تک اس میں کارن فلور ڈالیں. تو بس اب یہ ڈن ہے. اب ہم اس کو سرو کرتے ہیں. املی کی چٹنی کو ہم جو ہے وہ باؤل میں نکال لیتے ہیں. دیکھیں کتنی اچھی گاڑھی سی بنی ہے. بہت ہی مزیدار سی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہمارے پاس بن چکی ہے. اس کو آپ آرام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں, اور 15 سے 20 دن یہ آپ کے پاس چل سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ سموسوں کے ساتھ, ڈفرینٹ اسپرنگ رولز اور جو بھی فرائیڈ آئٹمس بنائیں رمضانوں میں اس میں سرو کریں. چاٹ وغیرہ کے ساتھ بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.